رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک افراد انسانیت نے آنا ہے، تو یہ جو توحید کا پیغام ہے اور انبیاء کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی زبان مبارک سے خود اعلان فرمایا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ورثہ ہے انبیاء کے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اب ظاہر ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے تو عالم وہی کام کرے گا جو کام نبی نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا، مجموعہ نبوت کے بنیادی 3 کام ہیں جو انہوں نے فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو امت کے سامنے بیان کرنا۔ نمبر 2، اس دین پر ہونے والے شبہات کا دلائل سے جواب دینا۔ نمبر 3، اس دین کو طاقت کے ساتھ نافذ کرنا۔ تو بنیادی طور پر پیغمبر کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، اشاعت دین، نمبر 2، دفاع دین، اور نمبر 3، نفاذ دین۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ یہ جو 3 کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے، اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1، تقریر، نمبر 2، تحریر، نمبر 3، مناظرہ، نمبر 4، جہاد۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تقریر بھی فرمائی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انبیاء کی تقریریں قرآن کریم نے نقل فرمائی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی تقریر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مواعظ، خطبات اور تقاریر کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، تحریر، خطوط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے ملکہ سبا کو، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور ملکہ سبا نے کہا تھا، یا ایھا الملأ انی القی الی من کتاب کریم انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے، انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ پوری تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ مختصر خط شاید ہی کسی نے لکھا ہو۔ آپ خط کا مضمون دیکھیں، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ کیا پیغمبر نے طاقت کے ساتھ اور دینی غیرت کے ساتھ اور دینی حمیت کے ساتھ کس طرح خط لکھا ہے؟ خط کے الفاظ پہ غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرا خط ملے، فرما بردار بنو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں عنوان بدل جائے گا ورنہ میں ملکہ سبا پر بات کرتا ہوں، اس نے کیا باتیں کی تھی اور کتنا دلچسپ و مکالمہ ہے جو اس نے پوری اپنی کابینہ سے کیا ہے۔ تو خطوط اور تحریر کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ، آپ کے مبارک خطوط، تحریر، وہ سب موجود ہیں۔